اور اس بات کو ماننے والا کہ خلافت امام علی علیہ السلام کا حق ہے، الحمدللہ، جو کہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ اگر مفتی صاحب کی ان باتوں کو فالو کیا جائے تو پھر تو شیعہ سنی کا کوئی اختلافات نہیں رہے گا۔ آپ یقین کریں جتنا آپ شیعہ کی نفرت کے اندر عقائد سے چھیڑ چھاڑ کریں گے نا تو یہ جو اسکرو اس کے ڈھیلے ہوتے رہیں گے، پھر وہ اگر کوئی ٹائٹ کرے گا تو پھر آپ اس پہ رافضیت کے فتوے لگائیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفتی ہمدرد صاحب کا لاسٹ بیان سامنے آیا جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شیعہ فرقہ، جس کے بارے میں شیعہ فرقے کے اوپر الزام کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے کہ شیعہ لوگ شام غریبہ کو غلط کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں پر شام غریبہ پر گیا تو کیونکہ لوگوں نے بتایا تھا تو میں اندر سے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں واقعی یہ ایسا ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے اور اہل سنت کا قرآن الگ ہے، لیکن کہتا جب میں ایران میں گیا تو یہی قرآن جو اہل سنت والے پڑھتے ہیں، وہ کہتے کافی ساری باتیں جو شیعوں کے اوپر غلط منسوب کی گئی تھی، وہ کہتے کہ میں نے ان سے پردہ اٹھایا اور شیعہ عقائد کو دیکھا کہ شیعہ عقائد صحیح ہیں یا نہیں، لیکن وہ کہتے کہ شیعہ عقائد عین بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا جو لنک ہے ہمارے ویڈیوز کی، اسی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں رہے گا، ان کا ویڈیو فل دیکھ سکتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی ویڈیوز پر ریاکشن کرنے والے ہیں، آپ کو ان کی ویڈیوز، تو آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اوکے، میں اپنی سٹوری بیان کر چکا ہوں، اپنے بارے میں نے بتایا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہوئی تھیں شیعوں کے بارے میں، جب میں ان سے ملا، میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کے لوگوں سے ملا صحیح، تو ان کو غلط پایا، یعنی اپنے وہ مذمومہ عقائد جو میرے دماغ میں بن چکے تھے، صحیح، اسے جب چوٹ لگی ہے نا، جب وہ ٹوٹے ہیں، کریک ہوئے ہیں، تو اب میرے اوپر تو ایک الگ دنیا، ایک قیامت گزری ہے، شاید آپ اس سے واقف نہ ہوں۔ تو میں نے چاہا کہ میں اپنے وہ جو تلاطم ہے اسے لوگوں سے آگاہ کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں، کیونکہ ان وجوہات کی بنیاد پر دلوں میں نفرت ڈالی جاتی ہے، لوگ لڑتے ہیں آپس میں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، مسلمان سے دور ہوتا ہے، نفرت کی وجوہات بنتی ہیں، تو لہٰذا ان کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرا کام۔ اچھا، مثلا میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اور واضح ہو جائیں۔ جب ہم نے یہ سنتے تھے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کے 40 پارے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن بکری کھا گئی، یہ کہتے ہیں کہ جناب شام غریبہ میں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں منسوب کی جاتی تھیں، تو میں نے کون سا رستہ اختیار کیا؟ میں نے مناظروں کا رستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے مناظر کو عکس بند کیا۔ شام غریبہ کے بارے میں سنتے تھے، میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے یقین کریں جب پہلی مرتبہ شام غریبہ کے بارے میں نے سنا اور مجھے جب انوائٹ کیا گیا، میں بہت ڈر رہا تھا، یار پتہ نہیں کیا ہوگا اندر، خدا جانے ہم نے تو کیا سے کیا کہانیاں سنی ہوئی ہیں، بتی بجھا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وغیرہ، تو ڈر لگ رہا تھا۔ اور میں جن علماء کے ساتھ گیا تھا، یقین جانے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اس چیز کا، لیکن جب میں وہاں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ رو رہے ہیں، وہ لوگ غم حسین کے اندر اپنے آپ کو، ان کو اپنا ہوش نہیں ہے، اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں، اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ماتم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، یہ چیز پہ بحث ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہمیں جھوٹ بتایا گیا وہ سامنے آ گیا نا بھائی، جی، کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہاں پر ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی، خواتین الگ جگہ پہ ہوتی ہیں، مرد الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ذکر اہل البیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر اس غم میں، یعنی غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ شام غریبہ کہ جو غربت کے عالم اہل البیت پہ گزرے، اس کا ایک اپنے اوپر وہ طاری کرتے ہیں مصائب پڑھ کر، شہادت کے آخری لمحات جو تھے ان کو بیان کر کے، جو اہل البیت کی خواتین کے اوپر، ان کے مستورات کے اوپر جو کچھ گزرا ہے انہیں، جس طرح قیدی بنایا گیا، جو مظالم ان کے اوپر ہوئے ہیں، جو بچوں کے اوپر ہوئے ہیں، اس کو بیان کر کے روتے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی۔
تو اس کو اگر میں نے ان چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے اور آپ کو ایکسپلور کیا ہے, تو اگر اسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی باتوں سے 100% متفق ہو گیا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. باقی میرے اپنے نظریات ہیں, میں اسٹڈی کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں. متع کے مسئلے کو لے لیجئے, متع کے اوپر اتنا شور واویلا مچایا ہوا, کھولا تو بھائی بخاری مسلم کے اوپر اندر لکھا ہوا ہے, عبداللہ ابن عباس کا موقف لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ شیعہ لوگ تھے؟ یہ شیعوں نے بخاری مسلم کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہیں. عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس کا آپس میں اختلاف موجود نہیں ہے. جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کون ہیں؟ اور اسماء بنت ابی بکر کون ہیں؟ حضرت زبیر کی گھر والی ہیں. کون ہیں یہ؟ عبداللہ ابن زبیر کو کیوں عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے؟ جی. تو یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں کہ جو ہمیں غلط بتائی گئی اور اس کو میں نے آشکارا کیا, یہی کام کیا ہے. تو اسے اگر آپ شیعت سمجھتے ہیں, حالانکہ شیعت اس چیز کا نام نہیں ہے, شیعہ اور سنی کا جو مفہوم آپ نے دماغوں میں بٹھایا ہے نا فرقہ وارانہ طور پر, اور میں اس چیز سے بھاگتا ہوں. یعنی اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جناب سنی, تو میں آپ کو صرف سنی ہونے کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ آپ کس معنوں میں اس کو بول رہے ہیں. میری اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا بار بار, تاکہ مجھے بھی کہنا نہ پڑے کہ سنیت کا جو مفہوم ہے میرے بھائیوں, سنیت اور شیعیت کا مفہوم دونوں طور پر غلط بتایا گیا ہے. یعنی سنی شیعہ کا جو مفہوم ہے, میں اس سے کیوں دور ہوتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں یہ دونوں فرقہ وارانہ طور پر بولے جاتے ہیں. یعنی سنی سے مراد وہ ہے کہ جو شیعہ نہیں ہوتا, اور پھر سنیوں میں اپنی تقسیم ہے, دیوبندی بریلوی, دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, دونوں ایک دوسرے پر بدعت اور گستاخ نبی ہونے کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو اگر سنیت کا مفہوم ایک ہوتا اور یہ متحد ہوتے تو کیا یہ فرقے ہوتے؟ پھر شیعیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنایا گیا کہ جناب جو ایک مخصوص طرح کا حلیہ لباس وہ اپنائے, گیٹ اپ اپنائے, مخصوص کلچر کو اپناتا ہے, وہ شیعہ ہوتا ہے. اس معنوں میں شیعہ نہیں ہوں. جس معنوں میں فرقہ وارانہ طور پر استعمال ہوتی ہے سنیت, اس معنی میں بھی نہیں ہوں. تو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی سنت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنا. اگر آپ اس معنوں میں استعمال کرتے ہیں سنیت کو تو مرحبا, اہلاً و سہلاً, میں سنی ہوں, بلکہ دنیا کا ہر مسلمان سنی ہے, اور شیعہ بھی اس سنیت سے انکار نہیں کرتے. رسول اللہ کی سنت, علی کی سنت, اہل البیت کی سنت علیہم السلام, اس معنوں میں شیعہ انکار نہیں کرتے. جی جی. تو بھائی اگر آپ اس معنی میں استعمال کرتے کہ سنیت وہ ہوتی ہے اور سنی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی سنت پہ چلتا ہے, تو واللہ باللہ شیعہ خود کو بھی آج کہہ رہے ہوتے ہیں اہل السنت والجماعت. لیکن چونکہ آپ اس معنوں میں استعمال نہیں کرتے, آپ وہ عقائد جو بنے ہوئے ہیں, مثلا جو سنی عقائد ہیں, کیا ان پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود ہے؟ خود عقیدے کا لفظ, کیا اس پہ قرآن و سنت موجود ہے؟ نہیں ہے. تو جو یہ عقائد بنائے ہوئے ہیں یہ اس لیے ہے کہ فرق کرنے کے لیے معتزلہ سے, روافض سے, قدریہ سے, جہمیہ سے, عباضیہ سے فرق کرنے کے لیے کہ جناب ہم یہ لوگ ہیں اہل السنت والجماعہ ماشاءاللہ. یہ اس معنوں میں استعمال نہیں کرتے کہ سنت سے مراد وہ ہے کہ جو رسول کی سنت پہ چلنے والا, یعنی رسول کی سنت پہ, اہل البیت کی سنت پہ چلنے والا اگر یہ استعمال کرتے تو باغی گروہ کے بارے میں جو امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے, کیا یہ اسے قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ تم علی کے دور میں ہوتے تو کہاں پہ کھڑے ہوتے؟ خاموش ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, نہیں جناب یہ تو اس طرح نہ کریں, یہ نہ کریں. حالانکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم کاش ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے, ہم علی سے محبت کرنے والے, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دماغوں میں جو اہل سنت ہونے کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے, وہ نہیں ہے کہ جو رسول اور صحابہ کا اہل البیت کا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور شیعت کا مفہوم, مثلا شیعت ایک خاص کلچر کے اندر خاص ان کے عقائد ہیں, اسے ماننے کے اعتبار سے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے. یہ جو شیعت کا مفہوم ہے یہ فرقہ وارانہ طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں گے, لیکن میرے نزدیک کیا ہے, یعنی غدیر خم کا اقرار کرنے والا, علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والا, بے شک, اور اس بات کو ماننے والا کہ خلافت امام علی علیہ السلام کا حق ہے, الحمدللہ, جو کہ بخاری کی روایت ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی جو روایت ہے 4240, اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا حق ہے. 4241 کے اندر یہ دو روایتیں ہیں, بے شک, زہری سے مروی ہے. خلافت مولا علی کا حق ہے. امام علی فرما رہے, اب یہ شخص جو مانتا ہے وہ شیعہ ہے. اسی طرح صفین میں اس کا موقف پوچھ لیں, کربلا میں اس کا موقف پوچھ لیں, کربلا میں کہاں ہوتا, صلح امام حسن کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے, اہل البیت کو کیا مانتا ہے, مطہرین کس کو مانتا ہے. اس معنوں میں اگر شیعیت ہے تو
اہل سنت بھی خود کو شیعہ کہتے ہیں. جی جی. جو کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے شیعہ کے خلاف لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ، اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں تو انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شیعیت جس معنوں میں قدیم زمانے میں استعمال ہوتی تھی، ہم اہل سنت اس معنوں میں شیعہ ہیں، یعنی علی کا ساتھی ہونا، امام علی کے موقف کو حق ماننا. ان کے زمانے میں ہوتے تو صفین میں وہ باغی گروہ کے خلاف لڑتے. ابو حنیفہ اس معنوں میں شیعہ ہیں. ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا اہل البیت کے لیے. تو یہ جو فرق ہے سنیت اور شیعیت کا، اگر فرقہ وارانہ طور پر نہ ہو بلکہ اس کے اصل معنوں کے اندر ہو، تو ایک سنی بھی شیعہ ہے اور ایک شیعہ بھی سنی ہے. یہ ہے میرا بنیادی طور پر موقف. اگر اس طور پر آپ مجھے سنی کہتے ہیں میں سنی ہوں، شیعہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، مجھے دونوں قبول ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جھگڑا اس چیز کا ہے ہی نہیں، لیکن یہ جھگڑا اس چیز کا بناتے ہیں. آپ کا ان چیزوں کے بارے میں کیا موقف ہے، آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا خلافت کے موقف کو لے لیجئے. خلافت میں بالکل میرا وہی بالکل نظریہ ہے، وہی بالکل موقف ہے جو امام علی علیہ السلام کا تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں. وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے. بخاری کی روایت. آپ نے ہم سے امام علی نے بالکل واضح بیان کیا. یہاں پہ تقیہ کہاں پر ہے؟ امام علی نے تقیہ کیا، صاحب بولا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ نے ہم سے یہ زبردستی لیا ہے. یعنی استبداد کا لفظ موجود ہے بھائی. اب سنی یہاں پر کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی بخاری کے صفحات ادھر کرتا رہے، اس کا جواب اور کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ امام علی کا موقف خلافت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. اور کیا ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ آپ 100 کہانیاں بنائیں گے اس کی؟ بناتے رہیں. آپ یقین کریں جتنا آپ شیعہ کی نفرت کے اندر عقائد سے چھیڑ چھاڑ کریں گے نا، تو یہ جو اسکرو اس کے ڈھیلے ہوتے رہیں گے. پھر وہ اگر کوئی ٹائٹ کرے گا تو پھر آپ اس پہ رافضیت کے فتوے لگائیں گے. تو آپ اپنے اسکرو ڈھیلے نہ کریں، ان چیزوں میں نہ پڑیں. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ بکس کے اندر آپ نے سبیلیں لگانا شروع کر دی، آپ نے جلوس نکالنا شروع کر دیے. آپ کا نوجوان آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ کا نوجوان آپ سے کیوں بدزن ہو رہا ہے؟ آئے دن یہ نہیں ہو رہا کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نوجوان کہہ رہا ہے بابا یہ کہاں پھنس گیا میں. ابھی تک تو انہوں نے مجھے یہ لگائے رکھا کہ یہ کام بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. ابھی تک یہ کہتے یعنی یہ جو انسٹاگرام پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ٹک ٹاک پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو آپ صرف اس پہ مطمئن کر دیں گے کہ جناب عمر جرار آیا، عمر کرار آیا؟ نہیں مطمئن کر سکتے. یعنی کرار صرف صحابہ میں علی علیہ السلام ہے، الحمدللہ وہ ایک جگہ پہ رہے. حتیٰ کہ یوم المہراس احد کے دن بھی امام علی علیہ السلام کہیں نہیں پلٹے ہیں، رسول کے ساتھ رہے ہیں. یہ علی کی خصوصیت ہے. اگر آپ اٹھا کے کسی اور کو دیں گے، نوجوان آپ سے پوچھے گا خدا کے بندو، وہ آپ سے کہے گا. آپ اس لیے آپ اپنی اگر فرقہ وارانہ سنیت کو بچائیں گے، آپ کا فرقہ ڈوبے گا، آپ کا نوجوان آپ سے نکلے گا. درست یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، جو ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو مان لو، مان لے اسے. ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بات لکھی ہوئی، ہم اس کو مانتے ہیں، آگے چلیں. آپ مانیں گے بات ختم. آپ نے تو اس کے اندر حرکتیں شروع کر دی. جب آپ نے حرکتیں شروع کر دی تو آپ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، شروع میں نے یہ بات رکھی کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کام نہ کریں. جب لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کام کریں گے نا، تو پھر آپ کا نوجوان آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہ آپ سے نکل جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے جو آپ کا سوال ہے، میں مخلص دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل وہ حل ہوا ہوگا. اور اس حوالے سے اگر پھر بھی کوئی تشنیگی باقی بچتی ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ناظرین، مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور بہت اچھے پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں، اور صحیح سنیت کا جو حق ہے وہ ادا کیا ہے، اور شیعت کا بھی صحیح انہوں نے جو شیعت کا عقیدہ ہے وہ بھی انہوں نے بالکل صحیح بتایا ہے. شیعت کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد خلافت کا حق امام علی کا ہے، اور پہلے خلیفہ مولا علی ہیں اور آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے، یہی شیعت کا عقیدہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سنیت بھی یہی ہے، یہی سنیت ہے. جو انہوں نے سنیت کا راستہ کہیں اور لے گئے ہیں اور اپنے عوام کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، یہ راستہ غلط راستہ ہے. تو
یہ اگر مفتی صاحب کی ان باتوں کو فالو کیا جائے تو پھر تو شیعہ سنی کا کوئی اختلافات نہیں رہے گا اور یہ ہم سب ایک ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے جو کہا کہ اگر سارے سنی مان لے کہ رسول کے بعد خلیفہ مولا علی ہیں تو کوئی فرقہ بازی نہیں رہے گی. یہ بیسک ہے شیعہ سنی کی. اس کے بعد اہل سنت مان لے کہ سیدہ حق پر ہے، باغ فدق جو ہے وہ سیدہ کی ملکیت ہے، رسول نے پاک سیدہ کو ہبہ کیا تھا. رسول کو اور سیدہ کو یہ لوگ سچا مان لے تو شیعہ سنی کا اختلافات ختم ہوتا ہے. اور غدیر میں مولا علی کو مولا مان لے، امام مان لے، خلیفہ مان لے، تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بیسک ہیں. ٹھیک ہے، اگر سنی ان چیزوں کو مان لیتا ہے تو پھر ہی تو وہ اصلی سنی بنتا ہے. کیونکہ سنی کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا. اور شیعہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اہل بیت کو فالو کرنا. یہ بیسیکلی جیسے اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اہل بیت ایک ہے، تو اس کو فالو کرنے کا نام شیعہ اور سنی ہے. تو بہت اچھی ان کی باتیں رہیں. آپ ان کی باتوں سے کتنا متفق ہے اور میری باتوں سے کتنا متفق ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا. ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ اسکرین میں ہم نے بڑی محنت سے دیگر پوائنٹ بائی کی طرح اٹھائے ہیں، ان کو دیکھیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی مدد.